لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سرپرست اجلاس محترم المقام عزیز گرامی وقار حضرت علامہ الحاج سید شاہ ابو تراب شاہ مدرس الغفرانی مجلس عقیدت و محبت میں تشریف فرما علماء کرام مشائخ نظام برادران اسلام خواتین امت نوجوانان و نہالین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ذات پاک مصطفیٰ دیا اور درود و سلام اس ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا بتا دیا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم سامعین، ہر سال کی طرح ان سال کی تاریخی تسلسل و روایات کے ساتھ عرس کی مقدس تقریبات میں ہماری اولاد کی شرکت ہو رہی ہے۔ بزرگان دین کے ہاں آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ صحیفانوں میں انسانی ہدایت کا وہ سلسلہ نور ہے کہ شب دہجور کے سناٹوں میں بزرگان دین کی خدمات اسلامی نور مصطفیٰ کی کرن بن کر جگمگاتی ہے اور انسانیت کو ظلمت کے حساب سے نکال کر ہدایت کی راہ کا مسافر بناتی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک معزز علماء ملت اسلامیہ کے خطابات کو مختلف عنوانات کے تحت سماعت فرمایا ہے۔ میں تبرکاً اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت مولانا شاہ ابو تراب صاحب کو دنیا میں پہلے آیا ہوں، وہ بعد میں آیا ہے، مگر میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، اور اپنے بڑوں کی بڑائی بیان کرنا کوئی بری بات نہیں۔ محترم حضرات، ان کی کاوشیں، ان کی تگوتو، ان کی محنت و مشقت اور پورے ملک میں دن رات یہ خضر راہ بن کر گھوم رہے ہیں، اللہ کے بندے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہی اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ممدوح مکرم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، خدمت دین کے جذبے کو مزید مستحکم کر دے اور اسی طرح وہ خرد نوازی اور بڑوں کے احترام کی راہیں پیدا ہونے والی نسلوں کو دکھلاتے رہیں۔ میں اپنے عنوان سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، زیادہ وقت نہ لے کر کچھ اشارات، کچھ کنایات، کچھ استعارات اور کچھ تشریحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دنیا میں ہم کیوں آئے؟
سے آئے؟ سیدھی بات یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہو گئے۔ ہم عدم میں تھے، علم الہی میں تھے، نیس میں تھے، حکم ربانی ہوا، عدم سے ہم وجود میں آئے۔ قرآن کریم میں جگہ فرماتا ہے کہ میں مردوں کو زندوں میں سے نکالتا ہوں اور زندوں کو مردوں میں سے۔ جب نہیں تھے تو وہ دور ہماری موت کا تھا، یہ پہلی موت۔ عدم میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، عدم کے بعد ہم وجود میں آئے تب ہمیں زندگی ملی، اور اس زندگی کے بعد پھر ہمارا انتقال ہوگا اور ہم پھر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اس انتقال کے بعد ہمیشہ کی ایک زندگی دے دی جائے گی جس میں موت کے سائے کبھی بھی منڈلاتے ہوئے ہماری زندگی پر حملہ آور نہیں ہوں۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ نہیں تھے آ گئے تو کیا کرنا، اور جس دنیا میں ہم آئے اس دنیا کا نام رب العالمین نے کیا رکھا؟ اس دنیا کا نام رکھا دارالامتحان۔ دارالامتحان میں آنے کے بعد آدمی امتحان کے منڈپ میں زیادہ دیر نہیں رہتا، تھوڑا سا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی میں اپنے پرچے کو حل کرنا پڑتا ہے، اسی میں کامیابی اور ناکامیابی کے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ تیاری کر لی ہے امتحان کی، پاس ہو گئے، غفلت میں رہ گئے، فیل ہو گئے۔ زندگی کا مقصد پروردگار نے کیا بیان کیا ہے، اور خود موت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے، حیات کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں رہ کر تمہارا امتحان لیں۔ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں تمہیں رکھ کر تمہارا امتحان لیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور امتحان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون۔ 1400 برس پہلے جب بندوں کے امتحان کی گھڑی آئی اور قدرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایمان کا پرچہ دے دیا، اب اسی وقت انسانوں کے سامنے وہ پرچہ جب آیا تو قیامت تک کے لیے وہ پرچہ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پرچے کو حل کون کرتا ہے اور ناکام کون ہوتا ہے، ایمانیات پہ ایمان کون لاتا ہے اور کفر کی راہ کون اختیار کرتا ہے۔ کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کے سامنے نبی کریم نے اسلام رکھ دیا، شرک کا راستہ اپنانے والوں کے سامنے اللہ کے حبیب نے ایمان رکھ دیا، بدعت کا راستہ اپنانے والوں کے سامنے رسول اللہ نے سنت کا چراغ جلا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، اب ہم تمہیں پرکھیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون۔ اسے دیا گیا علاوہ اس سے بنا، اس کے بعد اس کو سپورٹ کس سے دیا گیا؟ ہوا سے، اس میں سے بلایا، اس کے بعد آگ نے تپایا، تب جا کر وہ مٹی کسی شیپ کو لے کر کے سامنے آئے، مگر مٹی ہی ہے مادہ، نہ آگ مادہ ہے، نہ پانی مادہ ہے، نہ ہوا مادہ ہے۔ ذرا علمی
یہ ہے مٹی. اب آپ آئیے ذرا یہ لائٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں. یہ لائٹ اس کا عکس پانی ہے. باہر ابھی پانی برسا ہے. پانی کے اندر اس لائٹ کا عکس پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہ لائٹ پانی کا سینہ چیر کے اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہے اور آپ پانی میں اس کی لائٹ دیکھتے ہیں. ہوا آپ دیکھتے نہیں. ہوا اگر آپ دیکھتے تو یہ نور اس سے بھی پار ہو جاتا اور آپ کو دکھائی دے گا. آگ سے یہ نور پار ہو جاتا ہے اور دکھائی دے گا. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اٹھو اے آگ کے باپ, اٹھو اے ہوا کے باپ, اٹھو اے پانی کے باپ. فرمایا اٹھو اے مٹی کے باپ. یہ نور, یہ روشنی, یہ لائٹ کراس کر جاتی ہے پانی کو بھی, ہوا کو بھی. یہ کراس کر جاتی ہے آگ کو بھی. مگر مٹی, ذرا مٹی پہ ٹارا مارا. مٹی کی دیوار پر دنیا بھر کی روشنی آپ پیدا کر دیں گے. مجال ہے کہ دیوار کی اس پار یہ روشنی چلی جائے. مجال ہے کہ دیوار کا سینے میں روشنی کی. دیوار جذب کر لیتی ہے نور کو. دیوار مٹی جذب کرتی ہے روشنی کو. ہوا روشنی کو جذب نہیں کرتی, آگ روشنی کو جذب نہیں کرتی, پانی روشنی کو جذب نہیں کرتا. روشنی کو اپنے سینے میں لینے والی چیز کا نام ہے مٹی. اٹھو ہے مٹی کے باپ. یہ مٹی کے باپ. تو مٹی کو فرمایا گیا اولیاء اللہ اللہ کے ذکر میں اپنے کو اتنا بھلا دیتے ہیں, اتنا فنا فکار کر دیتے ہیں کہ مٹی کی طرح منکسر المزاج ہو جاتے ہیں, اپنے وجود کو مٹی بنا دیتے ہیں, منکسر ہو جاتے ہیں. یہ اولیاء ہیں جو اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں مٹی بنا کر کے ملا دیتے ہیں اور اسی مٹی کے پاک کا نام ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یا ابا اٹھو اے اولیاء کے پاک, اٹھو اے اغواث کے پاک, اٹھو اے اقطاب کے پاک, اٹھو اے نقبا کے پاک, اٹھو اے نظیبوں کے پاک. یہ ہے حضرت علی. تو لفظ ابو تراب کی جو معنویت ہے وہ بڑی گہری امیر حضرات. اب جب یہ لوگ ولایت کی منزل پہ آتے ہیں تو ایک دیکھنے والے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے وہ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ان میں کچھ تو ہیں صادق اولیاء اللہ میں, اور کچھ ہیں مجذوب. صادق وہ ہیں جن کے وجود پر عقل کا پہرا ہے. مجذوب وہ ہیں جو عقل سے بے پہرا ہے اور پاگلوں کی طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. مگر ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی. اب آخری بات سنیے, اس اللہ کے ولی کا معاملہ ہے. ایک ولی گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں. میں بھی وہاں لیٹا ہوا تھا تو کوئی صاحب ان کا تذکرہ یہاں کر رہے تھے. نام ان کا بہلول دانا, حضرت بہلول دانا. یہ ہارون رشید جو اس زمانے میں خلیفہ تھا 8ویں صدی کا, بہت مشہور نام ہے ہارون رشید کا, عباسی خلیفہ ہے. ہارون رشید شروع میں ذرا بہکا ہوا اور سادات سے بغض رکھتا, اولاد علی سے بغض رکھتا اندر. اور بہلول دانا یہ اس کے رشتے دار, یہ سادات پہ اپنے جان دیتے, اہل بیت کے تن من دھن سب نچھاور کرتے تھے. یہ اسی زمانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بخارا میں موجود. امام موسیٰ کاظم کون ہیں؟ ان کے والد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے دادا ہیں امام باقر علیہ السلام.
ان کے پردادا ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے والد ہیں امام علی علیہ السلام۔ تو یہ 7ویں 8ویں پشت میں ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے تھے بادشاہ۔ بادشاہ نے بہت خفیہ طریقے سے جتنے لوگ بھی امام موسیٰ کاظم کے گرگیدہ تھے، فریفتہ تھے، عاشق تھے، چن کے مروانا شروع، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو کسی قاتل کے ہاتھ سے مروا دیا۔ اب جب ان لوگوں کی باری آئی تو حضرت بہلول دانا امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے، کہتے حضور اب نوبت یہاں کا دعوی نہیں ہے، راستہ بتائیے کیا کیا؟ تو حضرت نے ایک چارٹ اٹھایا قلم اور دیوار پہ ایسے جیم لکھ دیا، جیم۔ جن لوگوں کو قتل کرنے کی سازش بادشاہ نے کی تھی وہ اس جیم کا مطلب سمجھ جیم۔ ایک صاحب پہاڑوں میں سے آئے ہوئے، پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، تو انہوں نے اس جیم کا مطلب جبل سمجھا، وہ پہاڑ کی طرف آ گئے۔ حضرت بہلول دانا نے اس جیم کا مطلب جنون سمجھا۔ نام کیا ہے؟ بہلول بھی دانا بھی، بہلول بیوقوف، دانا عقل مند، اکیلی ذات ہے جو بہلول بھی ہے دانا بھی ہے تو دانا۔ جیم لکھا، جنون میں آ جاؤ، اپنی عقل پر اپنے جذب کی چادر ڈالو۔ محلوں میں رہنے والا، 22 سال کلچر کا مالک، سیج پہ سونے والا، ایسا پاگلوں کا لباس اس میں اوڑھا کہ جنگل کا راستہ دے دے، زمین پہ لیٹنے لگا، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا ایسے پاگلوں کو کیا مارا؟ اب یہ بہلول جنگلوں میں رہنے لگا۔ انہیں کا واقعہ آپ نے سنا ہو، بادشاہ بھی مزے دیا کرتا تھا، اللہ کے ولی سے ایسا مزہ لیتا تھا وہ کہ آپ نے وہ اس کی بیوی کا واقعہ سنا ہے، مٹی کا گھروندہ بنا رہا ہے، ملکہ ادھر سے گزر، تو ملکہ نے پوچھا بابا کیا بنا رہا ہے؟ بابا جنت کا محل بنا رہا ہے۔ کہا بیچو کہ کہاں بیچو؟ پوچھا کیا قیمت لوگے بابا؟ بولے 1 روپیہ۔ ملکہ نے اٹھایا، مٹی کا گھروندہ لے کے چلی گئی گھر۔ بتاتے ہیں کہ رات میں بادشاہ سلامت نظام کرتے کہ میرے محل سے بھی اچھا محل ہے، تو بادشاہوں کی فکر بڑی لالچی ہوئی اور اس نے حضرت کو قبضہ کر دیا۔ وہاں گئے کہ چوکیدار کرے، لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ سوچنے لگے کہ بیوی کا کیا ہو، اندر جانے کے لیے چوکیداروں نے روک دیا، خبردار ہٹو پیچھے، کون ہو تم؟ ارے کہا میں زبیدہ کا شوہر اٹھا ہو گئے، ادھر جاؤ۔ تو زبیدہ کے محل میں مجھے بالکل نہیں جانے کہ تمہاری دنیا ہے، یہ تو آخرت ہے، یہ جنت کا محل زبیدہ کے لیے رکھا ہے، تو آنکھ کھل گئی بیٹا۔ اب رات بھر رہا ہے، صبح بولے کہ زبیدہ پگلوا کے پاس مجھے ملے تھے، آئے تھے، بنا رہے تھے مٹی کا گھروندہ۔ کہا کہ بہلول کیا بنا رہے تھے؟ کہا جنت کا محل۔ بادشاہ نے پوچھا بیچو؟ تو کہا پوچھا کیا قیمت لوگے؟ کہا تمہاری پوری سلطنت۔ کہنے لگا بہلول کیسے پاگل پن کی بات کرتے ہو؟ کہا میں تو وہی پاگل، خریدنا ہے خریدو، نہیں خریدنا ہے پھوٹو ہے۔ ارے کہا تم نے کل میری بیوی کو دیا ہے 1 روپیے میں، آج کہہ رہے ہو تمہاری پوری سلطنت کی قیمت ہے۔ تو کہتے بیٹا تیری بیوی ملن دیکھے ہوئے سودا کر کے گئی تھی، دیکھ کے آیا ہے تب سودا کرتا ہے، قیمت بڑھ گئی۔ یہ ہے بہلول کا۔ اب آخری بات سن لیجیے تاکہ احسانہ معاملات سمجھ میں آئے اور جو جلدی ہو گئی۔ یہی بہلول ایک دن جنگل سے نکل کے آئے، اب بغداد کے شہر میں بیچ سڑک پہ بیٹھے۔ اچھا جب کوئی پاگل ثابت ہو جاتا ہے تو لڑکے اس کے آگے پیچھے اس کے حرکتیں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بہلول کو بھی چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا،
ہارون رشید ہاتھی پہ سوار ہو کر جا رہے تھے اسی راستے سے، دیکھا کہ گھٹا لگا ہوا ہاتھی کو بٹھا لا، پوچھا کیا ہے یہ راستہ کیوں بند ہے؟ کہا بغلوا بیٹھا ہوا، بہلول راستے میں بیٹھا ہوا، سڑک جانا ہوا، بادشاہ ہوا اتر کے گیا، سنیے یہ خاص بات ہے اور آخری بات ہے، 2 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ اتر کے گیا اور کہا کہ بہلول یہ کیا حرکت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے سنا کر ایک اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لیا تھا چھوٹا سا، اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے، یہ لکیر وہ لکیر وہ لکیر یہ لکیر۔ ارے کہا بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ہارون اللہ سے اس کے بندوں کی صلح کروا، اللہ سے اس کے بندوں کی صلح کروا۔ تو بادشاہ ہنسا، کہا بہلول صلح ہو گئی؟ کہا نہ صلح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو مان رہا، یہ نہیں مان رہا، وہ تو مان رہا صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بندے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ ہنسا، حالانکہ یہ بھی اٹھے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد قبرستان کی طرف سے بادشاہ کا گزر ہوا تو دیکھا بہلول وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے۔ پھر بادشاہ اترا، اس نے بہلول اس دن تو شہر میں چکا جام کیا کرتے، آج یہاں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ وہاں پہ بڑی کھیر چٹان مچائے ہوئے، یہاں کیا کر رہے؟ کہا بادشاہ میں نے جگہ بدلی ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں بدلی ہے۔ سنو، میں نے جگہ بدلی ہے، ڈیوٹی نہیں بدلی ہے، کام جو وہاں کر رہا تھا وہی کام یہاں بھی کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بھائی اللہ سے بندوں کی صورت کروا رہا، بادشاہ کیا ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ ارے کہا اس دن کروا رہا تھا تو وہ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے، آج کروا رہا ہوں تو یہ مان رہے ہیں، اب وہ نہیں مان رہا۔ اس لیے آج یہ ان کی مدد، آج مدد مانو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ اگر اللہ سے صلح کرنا ہے تو اللہ کے ولیوں سے صلح کرنا، اگر اللہ سے صلح کرنا ہے تو اللہ کی راہ پہ سیدھے سیدھے چلو۔ اللہ آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ عمل کا دفتر ابھی کھلا ہوا ہے، آج توبہ کرو گے معاف کر دے گا، آج رو گے معاف کر دے گا، آج تمہارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، ایک مرتبہ سسک کے رو لو، فرض نمازیں نہ چھوڑو، معاف کر دے گا۔ اور اگر فرض نمازیں چھوڑ دی تو یہ تو عرض کر رہے ہو، ایک نئے پیسے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سن لو، بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ضرور کرو یا اللہ کے یہاں جاؤ، مگر یہاں آ کر ان کی لعنت کے مستحق مت بنو۔ انہوں نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی تھی اور آپ نماز کے وقت مٹر کشتی کر رہے ہیں، ایک پیسے کا فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پیر صاحب بھی جو ہیں، جلوس چل رہا تھا، 6 کلومیٹر میں چلے ہیں، مجھے بچوں نے بتایا کہ جو ہی نماز کا وقت ہوا راستے سے نکل گئے تو رہا ہوا نماز کے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے فرض نماز چھوڑی اس کی اللہ کوئی نفل قبول کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا کلمہ سن رہا، آج صلح کیجیے اس کی، اور اگر آج آپ نے صلح نہیں کیا، آج آپ نے اس کی نہیں مانی، کل قبر میں جائیے گا وہ آپ کی نہیں مانی۔ کتنی اچھی بات، کیسی کرن بولی ہے اللہ کے ولی نے، صلح کروا ہو گئی صلح نہیں، اللہ کو مان رہا، یہ بندے نہیں مان رہے، قبرستان میں گئے، ہو گئی صلح نہیں ہو رہی، کیوں؟ وہ مان رہا، یہ اب مان رہا، وہ نہیں مان رہا۔ کیا لے کے چاہیے؟ سنیے، یہی بات کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آج یہاں ہو رہی ہے فضیلت اولیاء کانفرنس ہے نا، فضیلت اولیاء کانفرنس۔ بادشاہ بڑے مزیدار لوگ، بادشاہ کو ایک دن سوچی، اسے کہا بھائی میں بھی ایک کانفرنس کرواؤں گا، بہت کانفرنس ہو رہی ہے، ایجوکیشنل کانفرنس، طلاق کانفرنس، نکاح کانفرنس۔
ایک کانفرنس میں کرواؤں گا، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد خدا حافظ۔ ایک کانفرنس میں کرواؤں گا، حضور نے کہا ہوا حضور کیا نام رکھا جائے اس کانفرنس کا؟ اس کانفرنس کا نام رکھا جائے گا بیوقوف اعظم کانفرنس۔ میرے ملک کے سارے بیوقوفوں کو اکٹھا کرنا، ایک عقل مندی چاہیے، سارے بیوقوفوں کو میں انعام دوں، مگر جو بیوقوف اعظم ثابت ہوگا اس کو وہ انعام دوں گا کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ اب ایک صاحب بیوقوف اعظم ثابت ہے، بادشاہ نے سب کو تو سونے کا ہار دیا اور بیوقوف اعظم کو حضرت بادشاہ کے گلے میں جو سب سے قیمتی ہیرے کا ہار تھا، بادشاہ نے وہ ہار نکالا اور بیوقوف اعظم کے گلے میں ڈال دیا، ختم ہو گئی، چلے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد بیوقوف اعظم کو پتا چلا کہ بادشاہ بہت بیمار ہے، وہ آیا دربار، حکم ہوا بلاؤ، وہ دیکھا ہوا اصل بات ہے، سن لو بڑے مزے کی بات ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں خلاص ہے، کیا کریں؟ یہ بیوقوف جا کے اس کے پاس بیٹھا ہے، بادشاہ کا آخر ہے، کوئی بیوقوف بڑی سادگی سے پوچھتا ہے حضور آپ لیٹے کیوں؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی میں بڑے لمبے سفر پہ جاتا ہوں اور اس سفر میں جو جاتا ہے وہ لیٹ ہی کے جاتا ہے، اور وہ کہاں جاتا ہے؟ کہا بہت لمبا سفر ہے، لوٹیے جاتا اور لوٹنا ہی تو نہیں، اس سفر پہ جو مسافر جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا، میرا سفر اب اس سفر پہ ہو رہا ہے، کہا ہم لوٹیے جانے کہا کوئی آتا ہی نہیں کیسے آئے؟ تو اچھا یہ بتائیے کتنا بڑا محل، اتنی فوج، اتنے ہاتھی گھوڑے، ہٹو بچو، آپ کے دربار میں بلا اجازت کوئی آ نہیں سکتا، اتنا اچھا کھانا پینا، اتنی موج مستی، حضور یہ سب ہے نا آپ نے بنایا، کہاں میں نے کہا حضور جہاں جا رہے ہیں آپ اور لوٹ کے کبھی آنا نہیں ہے، وہاں کے لیے یہ محبت پہنچا دیا کہ نہیں؟ وہاں آپ کے سپاہی فوجی ہیں کہ نہیں؟ وہاں ہیرا سونا چاندی سب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیسے لگے گا وہاں؟ بادشاہ بولنے لگا، کہا نہیں بیوقوف کچھ بھی نہیں پہنچایا ہے، کہا کچھ بھی نہیں لے جاؤ، کہا کچھ بھی نہیں لے جاؤ، خالی رہ جا رہا، کہا تب تو ہم کو بہت تکلیف ہے، اچھا اب اس بیوقوف نے اپنے گلے سے ہیرا کا ہار نکالا جو بادشاہ نے دیا اور نکال کے بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا، کہا دیجیے میری طرف سے تحفہ لیتے جائیے گا، بات خریدے لیجیے گا، کم سے کم رہنے سہنے کا تو ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ عبرت کی جگہ ہے، آج تو ان لوگوں کا آپ روز کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں کیا، ولایت کی منزل سے جب کوئی ولی نکلتا ہے تو عزت دار ہوتا ہے، اس عزت دار کو سلوک ہی کرنا نہ آئے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی کوئی سلوک ہو، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی عزت کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے؟ اگر چاہتے ہیں یہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں اللہ کی راہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم میرا تیرا کیا کرتا ہے؟ تین چیز کے علاوہ چوتھی کوئی چیز تیری نہیں، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تیرا۔ حضرت گرامی یہ دوست کی محفل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب دنیا سے جائیے تو آخرت کا سامان لے کر کے جائیے، اس دنیا میں اپنے آپ کو ہلکا رکھیے، اور آخرت کا سامان کیا ہے؟ محل کون دے گا؟ یہ نماز دے گی، یہ نیکی دے گی، جنت کون دے گا؟ یہ اعمال صالحہ دیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ میرے بندے لے کے جنت
जन्नत अपने बेहतरीन अमाल के बदले में, तो बेहतरीन अमाल के बदले में अगर जन्नत मिल सकती है तो बदतरीन अमाल के बदले में जहन्नम भी मिल सकती है। इसलिए अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए, बुरे अमाल से बचाए और ये अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस वक्त नमाजों का पाबंदी से हमें